الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 152۔ غزوہ احد کے سلسلے میں پچھلی آیتیں آپ نے سنی، آئندہ بھی غزوہ احد کے سلسلے میں، اور پھر یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں غزوہ احد کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، غزوہ احد میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو غلبہ دیا، مسلمانوں کو فتح ملی، کامیابی ملی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی کہ جس دستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر نصب کیا تھا، مقرر کیا تھا، قریب 50 تیر اندازوں کا وہ دستہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم وہاں سے ہٹنا نہیں۔ جب ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، جبکہ مسلمان بے سر و سامان، زیادہ سامان بھی نہیں تھا، تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ ہر طرح کے ہتھیار سے لیس تھے، پھر بھی مسلمانوں کو اللہ نے جتایا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم صبر اور تقوی کو اپناؤ گے تو دشمنوں کا مکر، دشمنوں کا جو منصوبہ ہے، دشمنوں کی جو بھی پلاننگ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، دشمنوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اسی طرح فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے تقاضے پہ پورے 100% چلو گے تو پھر تمہیں ہی بلندی اللہ عطا کریں گے، تمہیں عزت اللہ عطا کریں گے، تمہیں فتح اللہ عطا کریں گے۔ اس کے مطابق اللہ نے شروع میں تو فتح دی۔ اس دستے نے جو 50 لوگوں پر مشتمل تھا، اس نے دیکھا جنگ تو جیت گئے، جنگ تو ہم لوگ جیت گئے، اور پھر غنیمت کا مال بھی مسلمان جمع کرنے لگے۔ جو غنیمت کا مال ہوتا ہے نا، اس کو جمع کرنا بھی، یہ بھی جنگ کا حصہ ہے، سمجھ رہے؟ اس میں بھی ثواب ہے، کیونکہ غنیمت کا جو مال ہوتا ہے وہ آدمی اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتا، ہر ایک جو اس میں شامل ہے اس کو برابر سے کیا کیا جاتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں کسی کا اپنا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا، وہ سیدھا بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو کیا کیا جاتا ہے، جو بھی اس جہاد میں، اس جنگ میں شریک ہوئے تھے ان میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اب کامیاب ہو گئے ہیں، کہ شروع میں جیسے ہی مسلمان کامیاب، یہ لوگ بھاگ کے، دشمن کفار مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اللہ نے یہ مسلمانوں کو کامیابی دی، اور وہ جو بھاگ گئے، ان لوگوں نے دیکھا دشمن بھی بھاگ گیا ہے، مسلمان اب غنیمت کا مال جمع کرنے میں لگ گئے ہیں، ہم تو جیت گئے۔ تب یہ جو 50 لوگوں کا دستہ تھا، ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ امیر جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، بات ہونے لگی، بحث ہونے لگی۔ امیر نے کہا دیکھو جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں اس وقت ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف بتایا ہے، اس لیے ہم یہیں ٹھہریں گے، جنگ ہم جیت گئے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ کچھ لوگ امیر کی بات مانے، لیکن اکثر لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے کھڑا کیا تھا کہ ہم جنگ جیت جا، ہم تو اب جنگ جیت گئے ہیں، ہمیں کامیابی مل گئی ہے، اب پھر یہاں رہنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا منشا یہ تھا
کہ ہم جنگ جیتنے تک یہاں ٹھہریں، ہم جیت گئے ہیں، اب یہاں ٹھہرنا کوئی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بول کر اکثر یعنی 50 میں قریب 40 لوگ اتر گئے وہاں سے، اور غنیمت کا جو مال مسلمان جمع کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ بھی شریک ہو گئے، ان کو ساتھ دیا۔ اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ہے نا الحرب خدعۃ، جنگ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں الٹ پلٹ ہوتے رہتے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ کمانڈنگ کر رہے تھے، 300 لشکر ان کے ساتھ تھا، 300 لوگ، وہ واپس گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا پلٹ کر کے دستہ کیا ہو گیا، ادھر کا خالی ہو گیا، ابھی صرف چند لوگ ہیں، اچھا موقع ہے کہ پیچھے سے ہمیں کیا کرنا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے۔ یہ ادھر سے آئے، اب یہ جتنے بھی تھے نا 10-11 ان لوگوں نے مقابلہ کیا، لیکن 300 آدمیوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے، شہید ہو گئے، 10-11 تھے شہید ہو گئے۔ وہ پیچھے سے وار کیا حضرت خالد بن ولید نے، مسلمان تو ادھر تک غنیمت کا مال جمع کر رہے تھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اچانک کیا ہو گیا ہم۔ پھر وہ جو بھاگ گیا تھا مشرکین کا لشکر، اس نے دیکھا کہ ہمارے آدمی دوبارہ کیا کیے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کیے ہیں، وہ واپس پلٹے، اس طرح مسلمان گھر گئے، 2 مشرکین کے لشکر کے بیچ میں پس گئے۔ اس ٹائم پہ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، قریب 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اس میں افراتفری میں مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ مسلمان بھی کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ذہن میں کیا تھا، ہم لوگ تو جیت گئے۔ اب یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا؟ وہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک فرمان تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپس میں پھر اختلاف بھی کیا۔ کبھی بھی جنگ کے میدان میں کیا نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ایک جڑ ہو کر ایک طاقت بن کر کیا کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے، تب اس میں طاقت رہتی ہے، تب اس میں اختلاف ہو گیا کمزور ہو جاتے کسی بھی معاملے، جنگ میں خاص کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنگ کے 9ویں پارے میں 10ویں پارے میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن آپس میں جھگڑا مت کرو۔ مطلب ایک کچھ بول رہا ہے، ایک کچھ بول رہا ہے، ایسا ہو تو پھر تم لوگوں کی ہوا اکھڑ جائے گی، تم لوگوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، تم لوگ بزدل ہو جاؤ گے۔ ایسا مت کرو، کیا کرو، ایک جڑ ہو کر متفق ہو کر کے لڑو، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں ذکر کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بھی کھول کر کے کہا، اللہ تعالیٰ شارٹ میں بتا رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، فرمایا تحقیق کہ اللہ نے تم سے وعدہ، اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ 20 شروع میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس میں 20 کافر کیا ہو گئے، سیدھا جہنم کو پہنچ گئے، مارے گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ بھاگے۔ فرمایا جب تم قتل کر رہے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ مسلمان ہمیشہ غالب رہیں گے، جب تک وہ ایمان پہ تقاضے پہ چلیں گے، صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھیں گے۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وعدہ استحسونہم باذنہ۔ ہوا کیا بعد میں کہ مسلمان جیتی بھی جنگ ہار گئے، مسلمانوں کے آدمی مارے گئے۔ یہ کیوں ہو گیا؟ فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم کم ہمت ہو گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں تم نے اختلاف کیا۔ وہی 50 آدمیوں کھڑا کیا تھا، اس میں کچھ لوگ بولے نہیں، جب تک رسول اللہ بولیں گے تب تک ہم یہیں کھڑیں گے، ہٹنے کا نہیں۔ اور اکثر لوگوں نے کہا نہیں، جنگ جیت گئے، جنگ جیتنے تک یہ حکم تھا، جنگ جیتنے کے بعد اتر گئے۔ اس میں تمہارے اندر کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں اترے، اس کے بعد ادھر سے حملہ ہوا، کم ہمت ہو گئے مسلمان، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو جوش
جو جوش تھا جو شروع میں، وہ سب کیا ہو گیا؟ اچانک جب ایسا ہوتا ہے نا تو آدمی اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ شروع میں تو کافروں کے قدم ڈگمگائے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، اب ادھر مسلمان ایک غلطی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو اس طرح سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فشلتم وتنازعتم، فرمایا وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے باوجود کہ جس تم چاہتے تھے، جو تم پسند کرتے تھے، اللہ نے وہ تم کو دکھایا۔ جو چیز تم پسند کرتے تھے، جو تم چاہتے تھے، اللہ نے اس کو تمہیں دکھایا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں نافرمانی کی۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے کیا دکھایا؟ جو چاہتے تھے، مسلمان کیا چاہتے؟ فتح، کامیابی۔ تو جو تم چاہتے تھے اللہ نے دکھایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تم نے نافرمانی کی، آپس میں اختلاف کیا، تم کم ہمت ہو گئے، تب جا کر کے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ تم کامیابی کی دہلیز پہ چڑھ گئے تھے، ناکامی میں وہ بدل گئے، وہ جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ اس سے اندازہ لگاؤ نا، ایک چھوٹی سی غلطی جسے ہم بول سکتے ہیں، کیونکہ یہاں اجتہادی غلطی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں، اجتہادی سوچا انہوں نے رسول اللہ کے فرمان کا مطلب کیا ہے، اجتہادی غلطی ہوئی، اس پر یہ کتنا بڑا نقصان ہوا، پورا الٹ گیا، معاملہ الٹ گیا۔ نفع میں چل رہی تھی کمپنی، نقصان میں بدل گئی۔ ایک بات بولنے میں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ لوگ تم میں آخرت چاہتے تھے۔ سمجھ رہے؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو نافرمانی کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا اور تم لوگوں کا نقصان ہوا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں 10 صحابہ تھے، 10 صحابہ آپ کی حفاظت میں، آپ کے جان کی حفاظت میں، اس میں 10 میں 9 صحابہ شہید ہو گئے، ابو دجانہ، اس طرح کے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شہید تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آتے ہوئے نیزے کو، تلوار کو روکا، ان کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کس کی حفاظت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ کوئی بھی آزو بازو نہیں تھا، اتنے لوگ ہی تھے، باقی سب ادھر ادھر افراتفری میں پھیل گئے تھے۔ اور میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ثم صرفکم، پھر اللہ نے تم کو کیا کر دیا؟ ان سے پھیر دیا، مطلب پورا الٹ گیا۔ وہ بھاگے تھے، وہ پلٹ کر کے تم پر وار کرنے لگے۔ یہ کیوں ہوا؟ لیبتلیکم عنکم، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے۔ یہ ایسے ہی موقع پر آزمائش ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا اچانک؟ ایسے میں مخلص کون، منافق کون، پکا مومن کون، کچا مومن کون، سچا مومن کون، جھوٹا مومن کون، پتہ چلتا ہے۔ یہ آزمائش اللہ نے تمہاری لی، تمہارا ابھی امتحان لے۔ ایک تم سے نافرمانی ہوئی نا، اللہ نے کیا کر دیا؟ نقشہ بدل دیا۔ یہ کیوں؟ فرمایا تمہیں آزمائے، تمہیں آزمائے۔ منافق لوگ تو مرتدی تھے، وہ تو اب مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، کچھ کمزور مسلمان بھی، اور اسلام حق نہیں رہیں گا، اسلام سچ نہیں رہیں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں رہیں گا، تبھی تو دیکھو کتنا بڑا نقصان، وہ خود زخمی ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے، کتنا نقصان ہو گیا مسلمانوں کا، بول کر کے الٹنے کا پلٹنے کا بھی چانس ہے۔ سمجھ رہے؟ ابھی نہیں الٹ رہے، پلٹ رہے، دیکھ کر کے کہ مسلمان ہارے جا رہے، مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، اس کا مطلب اسلام سچ نہیں ہے، رسول اللہ سچے نبی نہیں ہے، قرآن سچا کلام نہیں اللہ کا۔ یہ آزمائش ہوتی ہے ایسے ٹائم پہ، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے، اس لیے اللہ نے تم کو پھیر دیا۔ پھیر دیا کا مطلب سمجھ گئے؟ پہلے تمہیں جیت ملی تھی، اور جیت تمہیں
ہار میں بدل گئی. پہلے وہ بھاگے تھے، وہ پلٹ کر کے تم پر وار کیے، نقصان ہوا. تو غلطی ہوئی مسلمانوں سے، ہے نا. اب اسی غلطی لے کو بیٹھنے کا نہیں. فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. پوائنٹ کی بات ہے، اسے نوٹ کرنا. سمجھ رہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. معاف کرنے کا مطلب کیا؟ وہ پاک ہو گئے. اب ان کے بارے میں اس موضوع کو لے کر، اس ٹاپک کو لے کر بات چیت نہیں کرنا. کیا صحابہ سے غلطی ہوا کرتے ہیں، انہوں ایسا کرے انہوں ویسا کرے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا. اب تم چرچا کرو گے تو اپنا ایمان خراب کرو گے، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے چنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. آپ کے لائے ہوئے دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا؟ ان سے، وہ انسان تھے، نبی نہیں تھے نا، تو غلطی تو ہوتی ہے. غلطی ہوئی ان سے، اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا فضل والا ہے. اب یہاں اس کے مصداق کون ہیں؟ سچ بولو، اس کے مصداق مومنین کے سب سے پہلے مصداق صحابہ ہیں، جن کو اللہ مومن کہیں. ہم میں کس کے اندر ہمت ہے کہ ان کو ہم کیا بولیں گے؟ کچے ایمان والے ہیں، ان سے یہ ہوا، ان سے اللہ نے معاف کر دیا. اب تم کون ہوتے ہو اس پر بات کرنے والے؟ کیا لیا کرنا؟ یہ ہے اصل. اور اس میں یہ بھی، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، اس کے لیے اس میں دلیل بھی ہے. کیسا؟ کیونکہ قرآن ہم تک کس سے پہنچا؟ سچ بولو، کس سے پہنچا؟ صحابہ سے پہنچا نا، صحابہ سے پہنچا. اس میں صحابہ کی غلطیوں کا ذکر ہے. سمجھ رہے؟ اگر صحابہ اس میں خیانت کرتے ہم تک پہنچانے میں، تو ایسے آیتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حذف کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ان کا انسلٹ ہے. ایسی آیتوں میں ان کا نہیں، غلطی ہوئی وہ ہوئی. اللہ اکبر، من وان اے ٹو زیڈ، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا کلام اترا اسے سیدھا سیدھا ہم تک پہنچایا. یہ بھی ایک اس میں دلیل ہے. اگر یہ ہم تک سیدھا سیدھا نہیں پہنچایا، کچھ گڑبڑ ہوا ہے بول تو ایسی آیتیں قرآن میں نہیں رہنی چاہیے. کیا بولتے ہیں؟ سمجھے؟ یہ بھی ہمارے کیا بولتے ہیں قرآن کریم کے سچے کلام ہونے کی نشانی کہ اللہ کا کلام ہی ہے، اس میں کچھ بھی رد و بدل ادھر ادھر ہوا نہیں. باقی اللہ نے یہاں یہ جو کہا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے، کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے. یہاں پر آ کر کے کچھ لوگوں کا سر چکرا تھا، دنیا طلب کر رہے تھے. صحابہ کو کہا اللہ نے دنیا طلب کر رہے تھے، آخرت طلب کر رہے تھے. اصل میں یاد رکھیں، جن لوگوں کا مقام بڑا ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے نا، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں نا، ان سے چھوٹی لغزش کو بھی اللہ تبارک و تعالی بڑا بنا کر کے پیش کرتے. سمجھ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا بھول ہوئی، اللہ نے اس کو کیا کہا؟ نافرمانی کر دی. بھول ہوئی، حالانکہ اللہ نے اس کو کیا کہا قرآن میں؟ عصا، کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی. کس کی؟ اللہ کی. کیا زبردست نوٹس لیا اللہ تعالیٰ نے. بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی غلطی بھی. آپ ہی بتاؤ، میں ایک بات آپ سے بول رہا ہوں، آپ کا بیٹا غلطی کرتا ہے اور ایک باہر کا کسی کا بچہ غلطی کرتا ہے. سچ بولو، آپ کس کا نوٹس زیادہ لیں؟ اپنے بیٹے یا دوسرے کا؟ بات بول رہا ہوں. ہاں، اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں انبیاء، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد عام مومن، اور اس کے بعد کا نمبر آتا ہے کافر. کیا کچھ تماشا کر رہے ہیں کافر لوگ. وہی مسلمان کرتے فوراً نوٹس لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت فرق ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کبھی کبھی، ارے مسلمان ایسا ہوتا ہے. مسلمان اللہ کا پیارا ہے، اس سے کچھ بھی غلطی ہو تو فوراً اللہ اس کا کیا کرتے ہیں. اور یہ تو آزاد ہیں، ان کے لیے تو دنیا کیا ہے؟ جنت ہے. کافروں کے لیے ان کو ڈھیل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. چھوڑا نہیں ہے، ڈھیل دیا ہے. خالی پکڑ تو ہے کہاں آخرت. لیکن فرق بہرحال ہے. فرق بہرحال ایمان والے کافر دو جماعتیں ہیں. اسی طرح ایمان والوں میں ایک دم ٹاپ لیول کے مومن صحابہ ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو غنیمت کا مال جمع کرنے کے لیے آئے اس کو دنیا کے طلب سے تعبیر کر دیا کہ تم دنیا کیا کر رہے تھے؟ طلب کر رہے تھے. نوٹ کر لیں, غنیمت کا مال جمع کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم دنیا چاہ رہے تھے, اور کچھ لوگ تمہیں آخرت چاہ رہے تھے. تو یہ جو دنیا چاہ رہے تھے, یاد رکھنا دنیا والے تو وہ نہیں جو آج ہم لے کر رہے تھے, دنیا کے اس میں کسی کو دھوکہ دینا, کسی کا حرام کھانا, اللہ کے احکامات کو توڑنا, اللہ حفاظت فرمائے, ایسے ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں. تو وہ اسے دنیا طلب کرنا مطلب نہیں ہے. یہاں دنیا طلب کرنے کا مطلب وہ ہے جو غنیمت کا مال جمع کرنا. غنیمت کا مال جمع کرنے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا طلبی سے, دنیا چاہنے سے تعبیر کر دیا. کیوں؟ میں نے کہا نا کہ ان کا مقام اونچا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دنیا طلبی سے کیا کر دیا, حالانکہ اس دنیا سے وہ آخرت چاہ رہے تھے, اور وہ لوگ ڈائریکٹ آخرت چاہ رہے تھے, یہ انڈائریکٹ آخرت چاہ رہے تھے. اور وہ لوگ, آپ ہی بتاؤ نا, ابھی آپ نماز پڑھ کے کاروبار کرنے کے لیے جاتے اس نیت سے کہ اللہ آپ نے میرے اوپر ایک بیوی, بچوں کا, ماں باپ کا ایک ذمہ رکھا ہے, میں اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں حلال روزی کمانے. یہ دنیا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس دنیا سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت نہیں. اسی لیے تو یہ نیکی کا کام ہے. عبادت انجام دینے کے بعد میں اگر کوئی حلال کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے. فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا. یہ دنیا ہے, لیکن دنیا کے ذریعے سے آخرت چاہ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, یہ وہ دنیا صحابہ اکرام اکٹھا کر رہے تھے جس سے وہ آخرت چاہ رہے تھے, کیونکہ اگر یہ اکٹھا نہ بھی کریں تب بھی ان کو اپنا حصہ ملتا ہے. سمجھ رہے؟ غنیمت کے مال میں جو پہلے جا کے چنا اس کو ملتا ہے, جس نے نہیں چنا, جس نے نہیں جمع کیا اس کو نہیں ملتا. ایسا نہیں, جمع سب کرو لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. سمجھ رہے؟ تو یہ مال کو جمع کرنا اپنے لیے نہیں تھا, بیت المال میں جمع کرنے کے لیے تھا. یہ بھی ایک جنگ کا حصہ ہے, میں نے کہا شروع میں. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تم کو تو وہیں کھڑا رہنا چاہیے تھا, تم نیچے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا طلبی سے تعبیر کر دیا کہ تم میں سے بعض دنیا طلب کر رہے تھے اور بعض آخرت طلب کر رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ دنیا طلب کرنے سے مراد ہمارا دماغ وہاں نہیں جانا جیسے آج کل کے لوگ دنیا طلبی میں کیا ہو جاتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, آخرت کو بھول جاتے ہیں, اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں. وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہی غنیمت کا مال جمع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا. کیوں؟ کیونکہ ان کا بڑا مقام ہے مسلمانوں کا, خاص کر کے صحابہ اکرام کا. پکے مسلمان تھے, اللہ نے اس کو بھی چھوڑا نہیں, نوٹس لیا. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اسے ہمیشہ یاد رکھو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. معاف کر دیا یہ ایک بار نہیں, آگے ایک آیت ہے انشاءاللہ کل آپ سنیں گے, اس میں دوبارہ اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ ایک بار بھی اللہ معاف کر دیا بول دے تو بس تھا, اس کے لیے کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ایک مرتبہ اللہ ہم کو کہہ دینا معاف کر دی, اس سے بڑی دولت آپ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں. صحابہ اکرام کو اللہ نے معاف کر دیا. کہا جو جلد غلطی ہو نا تمہارے سے, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب چرچا اس بارے میں مت کرو, بلکہ جہاں تک ہو سکے صحابہ اکرام کی اچھائیاں بیان کرو. برائی کرو گے اپنے پیر پہ کلاڑی مارو گے, کیونکہ تمہارا ایمان خود کیا ہو جائے گا. اچھا تم جس صحابہ کو برا بلا بولتے ہو نا, انہی سے تو تم کو دین ملا ہے, تو پھر تو وہ دین کا کیا اعتبار ہے؟ اس لیے میں نے کہا صحابہ امانت دار تھے, ٹو بٹو ہو بہو ہم تک قرآن کریم کو پہنچایا. یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے, آگے اور بھی اسی معاملے میں غزوہ احد کے ہی سلسلے میں آگے بھی کچھ باتیں ہیں. صحابہ اکرام جو نڈھال ہو گئے, پریشان ہو گئے, اس کا سب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. غزوہ احد میں جو ہوا نا مسلمانوں کے اوپر, سوچو نا جتنے بھی غزوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے تھے کسی میں اتنا زخمی نہیں ہوئے جتنا غزوہ احد میں ہوئے. جتنا نقصان غزوہ احد میں مسلمانوں کو ہوا کسی بھی غزوے میں اتنا نہیں ہوا. اس لیے اللہ نے اس کو پورا ہائی لائٹ کر کے کیا کر رہا ہے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ کیوں ہوا, کس وجہ سے ہوا؟ ایک نافرمانی کی وجہ سے ہوا. ایک جسے چھوٹا سمجھتے. سوچو نا ہماری زندگی میں نافرمانی ہے, ہم خواب دیکھتے ہیں کامیابی کی, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں غور سے پڑھنا بھی ہے, سننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے.